السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم انسان کے ماضی، حال اور مستقبل کے تعلق سے چند باتیں جانیں گے دو صورتوں کی روشنی میں، اور یہ وہ دو صورتیں ہیں جو انسان کی مشکل میں آسانی کا ذریعہ ہے، دکھ درد کے وقت اس سے نجات کا سبب ہے، مصیبتوں کی گھڑی میں یہ ہمارے لیے سہارا ہے۔ اور یہ دونوں صورتیں ہم سبھی جانتے ہیں، سورۃ الضحیٰ اور اس کے بعد کی سورۃ الانشراح یا سورہ الم نشرح۔ کبھی زندگی میں کوئی غم ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ دونوں صورتیں پڑھیے۔ یہ دونوں صورتیں آپ کو امید دلائیں گی، نجات کا راستہ بتائیں گی۔ یہ دونوں صورتیں آپ کو سہارا دیں گی، آپ کے زخموں پر مرہم رکھیں گی۔ یہ دونوں صورتیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی پریشانی کے سبب 2-3 دنوں تک آپ قیام نہیں کر سکے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل اپنی عادت کے مطابق کہنے لگی کہ اس کا شیطان اس سے روٹھ گیا ہے، نعوذ باللہ، یعنی اس کے رب نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کئی دنوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے، تو ابو جہل نے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک انسان اپنے آپ میں غلط نہ بھی ہو اور آپ اسے کچھ کہہ دو، تیرے بارے میں ایسا سنا گیا ہے، وہ انسان پریشان ہو جائے گا کہ بھئی میں نے کیا نہیں، میرے بارے میں ایسی باتیں ہو کیوں رہی ہیں؟ وہ اندیشہ اس کے ذہن میں آنے لگتا ہے، وسوسے آنے لگتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میری زندگی میں۔ اسے ٹینشن ہونے لگتا ہے کہ بھئی میرا ماضی تو بالکل صاف ہے، تو میرے حال پر اس طرح کے سوالیہ نشان اٹھائے کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی اور آپ کے اس غم کو دور کرنے کے لیے یہ دونوں صورتوں میں کیا کیا باتیں کی، وہ ہمارے لیے جاننے کی چیز۔ ماضی کا غم، ماضی کا خوف انسان کو بہت سی اچھی چیزوں کو اپنانے سے روک دیتا ہے، اور مستقبل کے اندیشے انسان کا حال خراب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے تعلق سے کہا کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں کو نہ ماضی کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب یہ دونوں صورتیں نازل کی، کیا کہا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چاہے دن ہو یا رات ہو، اللہ نے دونوں کی قسم کھائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کے وقت کی قسم، رات کی قسم، جب رات بالکل چھا جائے، اندھیرا ایک دم بالکل گھب اندھیرا ایک دم، جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، ان دونوں چیزوں کی قسم کھایا اللہ نے، ایسے ہی نہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ مشکلات کا بڑا انبار تمہاری زندگی میں ہے، لیکن پھر بھی کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، یہ تو بات ہوئی ماضی کی۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اگر مستقبل کا ڈر ہے، آپ کو اندیشہ آ رہا ہے، تو یاد رکھنا آخرت یا بعد میں آنے والی چیز پہلے والی چیز سے بہتر ہے۔ اور پھر مزید خوشخبری سنائی اللہ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب اتنا دے گا آپ کو کہ آپ کے ماضی کے سارے غم ختم ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، اتنا دے گا۔ پھر اللہ نے گنوایا کہ کیا 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 اللہ نے آپ کے ساتھ۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا آپ یتیم نہیں تھے تو اللہ نے آپ کو پناہ دیا؟ تھے آپ یتیم، آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا، آپ یتیم تھے، اللہ نے پناہ دیا۔ آپ بالکل محتاج تھے، ایک دم بالکل یہ سمجھیے قلاشی والی زندگی تھی، فاغنا، اللہ نے سارے دنیا کے در سے آپ کو بے نیاز کر کے صرف اپنے در کا محتاج رکھا ہوا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ گمراہ تھے، آپ کو دین کا نہیں پتا، شریعت کا نہیں پتا، قانون کا نہیں پتا، دین ابراہیم کی پوری شکل و صورت بگاڑ کر رکھ دی تھی مکے والوں نے، آپ کو گمراہ پایا، فَهَدَىٰ، آپ کو ہدایت دے دیا، راستہ دکھا دیا۔ صرف ہدایت نہیں دیا، آپ کو ہدایت کا ذریعہ اور سبب بھی بنا دیا، لوگوں کے لیے آپ کو ہادی بنا دیا کہ آپ لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتائیں۔
تو یہ اللہ نے کچھ اپنی نعمتیں، کچھ احسانات، کچھ فضل و کرم ماضی میں جو اللہ نے کیے تھے وہ گنوایا۔ اب اللہ نے یہ کہا، جانتے ہیں بسا اوقات کیا ہوتا ہے، ہم مصیبت میں ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، غم ہے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، جیسے ہی غم دور ہوا کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ انسان کا رویہ ہے، اعرض ونأ بجانبہ، اللہ کہتا ہے جب ہم انسان پر نعمت لٹاتے ہیں تو ہم سے منہ موڑ لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب کوئی مصیبت آتی لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، مصیبت رکھتا ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ نے یہاں کہا کہ آپ کو ان ساری نعمتیں اللہ نے دی، اب آپ کا کام کیا ہے؟ اگر اللہ ہمیں خوشحالی دے تو ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ وہ بتا رہا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ یتیم تھے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جس مشکل سے، جن مشکلات سے گزر کر کے آتے ہیں، انہی مشکلات میں پھنسے ہوئے کا سہارا نہیں بنتے۔ وہ لوگ سب پتا ہے ان کو کہ اس مشکل کو جھیلا کیسے جاتا ہے، انسان اس کیفیت میں رہتا کیسے، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور سے گزر کر کے آئے تھے اسی دور کو یاد دلایا، پہلے احسان کا تذکرہ کیا اور پھر نصیحت کی، یتیم اسے ڈانٹیے نہیں، اسے حقیر مت سمجھیے، اسے کمتر مت سمجھیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ بھی تو محتاج تھے نا، اب آپ کے پاس ہے تو اگر کوئی مانگنے والا آیا اسے ڈانٹیے مت، دے دیجئے جو بنتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بہت سی نعمتیں ہیں آپ کے پاس، آپ ان نعمتوں کا تذکرہ کیجئے، بیان کیجئے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک مصیبت آئی ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، ساری نعمتوں کو، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کبھی کچھ اچھا نہیں کیا۔ ارے بھائی ایک مصیبت ہے، اس کے بدلے میں نعمتیں کتنی ہیں دیکھو تو صحیح۔ پھر اللہ نے دوسری سورہ میں اور احسانات گنوائے، الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو تو کھولا ہے نا، آپ کے بوجھ کو ہم نے اتار کر رکھ دیا ہے، وہ بوجھ جس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ دبی جا رہی تھی۔ اور صرف اتنا نہیں کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ راستے پر رہیے ہمارے، مستقبل ہم آپ کا ایسا درست کریں گے کہ آپ کی وفات کے بعد بھی دنیا آپ کو یاد رکھے گی۔ یہ اصل چیز ہوتی ہے، وَرَفَعْنَا، ہم نے آپ کے مقام کو اونچا کر دیا۔ پھر اللہ کہتا ہے پوری دنیا کے لوگوں کو پیغام دیتے ہوئے جو مشکلات میں پھنسے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ دو بار کہہ رہا ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ۔ اس میں کمال کی بات کیا پتہ ہے، العسر یہ پراپر ناؤن ہے، معرفہ ہے عربی میں بولتے، مطلب کوئی خاص مشکل، ایک مشکل آپ کی زندگی میں، ایک مشکل، اسی مشکل کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ لیکن جب اللہ نے آسانی کا یسرا تو کیا یوز کیا، کامن ناؤن، نکرہ یوز کیا، مطلب آپ کی جو مشکل ہے، جس مشکل میں آپ پھنسے، اس مشکل کو اللہ دور کرنے کے لیے کیا کرے گا، یسرا، آسانی کرے گا۔ اور یہ آسانی کیسی ہوگی، کسی بھی طرح کی ہو سکتی، اللہ کیسے دور کر دے گا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی، کبھی کبھی ہمیں نہیں لگتا ہے، کبھی کبھی ہمیں نہیں لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے ہماری زندگی بالکل خراب ہو رہی ہے، بالکل خراب ہو، اللہ کسی مشکل میں ڈال کر آپ کو کسی بڑی مشکل سے بچانا چاہتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھیے، یونس علیہ السلام کو کشتی سے اٹھا کر کشتی والوں نے کہاں پھینک دیا، سمندر میں۔ کہاں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں۔ مچھلی کے پیٹ میں جانا مصیبت تھی، لیکن اس مصیبت میں بھی ان کے لیے کیا تھی، آسانی۔ اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا کر انہیں سمندر میں ڈوبنے سے بچایا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ پھر اللہ کہتا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کام کیا ہے آپ کا، جب خالی رہو محنت کرو، عبادت میں لگے رہو، خالی کبھی مت بیٹھو۔ خالی ذہن ہوگا اندیشے آئیں گے، وسوسے آئیں گے، برے برے خیالات آئیں گے، ماضی کا ٹینشن ہوگا، خوف ہوگا، مستقبل کے اندیشے سے اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، کیا ہوگا بھائی، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ غار میں پھنسے ہوئے لوگ چٹان منہ پر ہے، دنیا کو نہیں پتا کیسے نکلے، اللہ نے راستہ نکالا ان کے لیے تقوی کی وجہ سے، اجعل لہ مخرجا۔ تو جب آپ تنہائی میں ہیں، اکیلے میں ہیں، خالی ہیں، فارغ ہیں، محنت کیجئے، اللہ کی عبادت میں خود کو لگائیے، اور وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف جانے کا شوق رکھیے اپنے سے۔ یہ دونوں صورتیں بڑی امید دلانے والی صورت ہیں، ماضی کا خوف، مستقبل کا ٹینشن، کیا ہوگا کیا ہوگا، کچھ نہیں، یہ دونوں صورتیں پڑھیے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، مشکلات سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ اور سب سے اہم بات، آپ کو امید دلاتی ہیں دونوں صورتیں کہ گرچہ آپ کی زندگی میں ایک مشکل ہے لیکن کتنی آسانیاں ہیں، ایک غم ہے لیکن کتنے اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں کتنی چیزیں عطا کر رکھی ہیں، اور اگر ہم کسی ایک چیز سے محروم ہو گئے تو اللہ نے کتنی نعمتیں، کتنے احسانات ہمارے اوپر کر رکھے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں بڑی اہم ہیں، ہمیں پڑھنا چاہیے بطور خاص، جب زندگی مشکل میں ہو، ٹینشن کے دور سے گزر رہی ہو، یہ دونوں صورتیں
ہم اور آپ کو اس ٹینشن سے نجات دلانے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو قرآن و حدیث پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔